بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکردو ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت کے خاص پروگرام کے ساتھ اور بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ گفتگو کو تمہید ہم زیادہ نہیں باندھتے ہیں، بلکہ ہم براہ راست مہمان کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سن سکیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں دنیائے ازاں بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف نام شاہد حسین بلتستانی ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ شاہد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بھائی نوازش آپ نے عزت اور افزائی فرمائی۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ آپ کی پیدائش کراچی میں ہوئی، جی، آپ وہیں پلے بڑھے، وہیں سے آپ نے نوخانی کا آغاز کیا، جی۔ لیکن آپ کے نام کے ساتھ بلتستانی کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و حاضرین اور خصوصاً آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ یہ انٹرویو آپ نے ارینج کیا، اور بہت ہی کم وقت میں اور بڑی ٹائٹ اسکیجول کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو شاید بہت زیادہ کھل کے گفتگو نہ ہو سکے، لیکن مختصراً یہ کہ میری پیدائش ایبیسینیا لائن بلتستانی محلہ کی ہے۔ میرے والد صاحب کھارا در ممبارگہ کے پیش امام تھے اور 1987 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والدہ اور والد دونوں کا تعلق کرس بلتستان سے ہے، اور گھر کا ماحول اور گھر کی ثقافت شروع سے ہی بلتستان کی ثقافت کا آئینہ رہی ہے، اور شروع سے ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں علماء کرام کا آنا جانا اور رشتہ داروں کا، اعزاء اقربا کا آنا جانا، اور بالخصوص سادات اور یہ کاچو خاندان، راجہ خاندان کے لوگ جن کا ہماری والدہ کی وجہ سے ہماری ایک ان سے رشتہ داری بھی رہی ہے اور ان کا آنا جانا رہا ہے، تو بلتی ثقافت بچپن سے ہمارے انگ انگ میں بسی ہوئی تھی، اور ہم نے ہمیشہ اس ثقافت پر فخر کیا ہے، کیونکہ اس لیے نہیں کہ ہم بلتی ہیں، بلکہ ثقافت ہے ہی اتنی خوبصورت اور اتنی اس میں جاذبیت ہے کہ ہم بہت ہی کم وقت میں کسی کو اپنا ہونے کا احساس دلانے کا فن جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ خوبی ہماری اس سرزمین کی، اس مٹی کی، اس پانی کی خوشبو میں یہ چیز باقی ہے، اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ بلتستانی کا اضافہ کیا، تاکہ لوگوں کو لفظ بلتستان کی بھی معرفت ہو جائے شاہد کے ساتھ ساتھ، اور بلتستان کی ثقافت، یہاں کا کلچر اور اٹھنا بیٹھنا، اور بالخصوص ازائی اور رسائی ثقافت اور اس کا ادب اور اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ لوگوں تک متعارف ہو سکے۔ صحیح۔ اور دوسری بات جس سے شاید ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ سے اب آپ کا نام ہے، اور دنیائے ازاں میں جو اوپر لیول کے پہلی صف میں جو نوخان ہیں، ماشاءاللہ سے آپ وہاں پر ہیں، اس پہ ہم فخر ہے۔ الحمدللہ۔ تو لیکن سب کی طرح آپ نے بھی کہیں سے آغاز کیا، جی، تو کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کس طرح سے؟ مختصراً بتائیے، کیونکہ یقیناً آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، جی۔ ورنہ ہم تو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ تو کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کس طرح سے پھر یہاں تک پہنچے ہیں؟ جی، اصل میں میرے والدین دونوں، خاص طور پہ میری والدہ اور میرے ماموں ننیال کی طرف سے مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی، آواز اور یہ سارا سلسلہ۔ پھر مجھ سے بڑے میرے 3 بھائی ہیں اور میری 2 بہنیں ہیں، تو وہ سب بھی اسی سلسلے سے منسلک رہے، اور پھر دستہ انصار اکبریہ بلتستانی ایبیسینیا لائن کراچی جو ہمارا محلہ ہے، اس عزا خانے سے میں نے اپنے بڑے بھائی کی طرح وہاں سے میں نے بچپن میں ہی آغاز کیا نوخانی کا، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتا رہا، اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کی محنتیں، میرے دوستوں کی، اعزاء اقربا، بالخصوص مرحوم رضوان صاحب، جن کا میں یہاں ذکر کرنا زیادہ ضروری سمجھوں گا، اور نام تو اور بہت سارے بھی ہیں، لینے بیٹھوں گا تو پھر احاطہ نہیں ہو سکے گا، لیکن چونکہ وہ مرحوم ہو گئے، مولا ان کے درجات بلند کرے، ان کا ذکر یہاں پر اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں۔ باقی میرا دستہ، میری انجمن، میری قوم، میری برادری کے لوگ، دوستوں، سب نے بہت سپورٹ کیا، اور کراچی کے مقیم غیر بلتی جو اردو سپیکنگ حضرات ہیں اور پنجابی اسپیکنگ حضرات ہیں، انہوں نے بھی کافی پسندیدگی سے مجھے آگے سپورٹ کیا۔ صحیح۔ آج ماشاءاللہ سے دنیا کے ہر جگہ پہ آپ گئے، وہاں پہ آپ نے مولا کا پیغام پہنچایا۔ بہت سارے دوست جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سفر آپ نے کیا، کتنا طویل یہ سفر تھا، لیکن کچھ جو نئے نوجوان ہیں وہ شاید نہیں جانتے۔ ان کو تو صرف یہ پتہ ہے کہ شاہد بلتستانی ایک بہت بڑا نام ہے، اس طویل سفر کا انہیں نہیں پتہ۔ دیکھیے،
ملازمت جب انسان کسی ادارے میں کرتا ہے تو پہلے وہ ایز اے مزدور یا ایک ہیلپر کے طور پر اس ادارے کو جوائن کرتا ہے، تو اس وقت اسے محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے اوپر ذمہ داری کا بھار نہیں ہوتا، فزیکل ایفرٹ زیادہ اس کو ڈالنی پڑتی ہے. اور اسی طرح سے میں نے بھی جب یہ آغاز کیا تو مجھ پہ ذمہ داریاں کم تھیں کیونکہ نام کم تھا، کیونکہ وقار کم تھا، صرف اور صرف ایک محدود طبقے تک رسائی تھی اور وہیں تک تعارف تھا. گو کہ تعارف اور شہرت کا اس کام سے، اس کی قبولیت سے مقبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر فطرت انسانی کے مطابق اگر دنیا کے جو زمینی حقائق پر اگر گفتگو کی جائے تو بطور نوحہ خواں، فقط نوحہ خواں مجھ پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں تھیں. میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ذمہ دار محسوس کرتا ہوں، جس طرح سے مجھے لوگ پسند کرتے ہیں اور جتنا زیادہ میری طرف ذمہ داری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں خود پر یہ بار ذمہ داری کو زیادہ محسوس کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جتنی عزت مجھے اس کم قابلیت پر ملی ہے اور اس کم علمی پر جتنی مجھے شہرت ملی ہے، میں شاید اس کا جواب ابھی بھی نہیں دے سکوں گا اپنے اللہ کی بارگاہ میں. اور بس روزانہ ایک بس اس کام کا حصہ ہی ہے میڈیا پر آنا اور مجلس میں جانا، سینکڑوں لوگوں میں پڑھنا. اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو شاید میں کمرے میں اکیلا نوحہ پڑھ کر بھی بہت خوش تھا، لیکن چونکہ خدا نے اب اس کام کے لیے چنا ہے اور اس ذمہ داری کے لیے چنا ہے، اور پھر میرا یہ ماننا ہے کہ بڑی برائی کو پسپا کرنے کے لیے بڑی اچھائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر یہ کام اچھا ہے تو ہمیں اس کو بڑھانا ہے، کیونکہ یہ اچھا کام جب بڑا ہوگا تو پھر بڑی برائی کا مقابلہ کیا جا سکے گا. تو یہ میرے خیال سے قابل تسکین تو ہے بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ کی محبت اور اقربا کی، دوستوں کی محبت، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کا ہمیں، کیونکہ شہرت ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا، تو میں اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار محسوس کرتا ہوں بتدریج. آپ نے ایک منفرد کام یہ کیا کہ ایک آواز، ایک صدا جو ہے نا یا زہرا کی آپ نے پوری دنیا میں پہنچا دی، اور ماشاءاللہ سے اب ایک عرصہ ہو گیا یہ یا زہرا پوری دنیا میں یہ صدا ہے الحمدللہ. تو یہ کام کس طرح سے، یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا تھا اور کس طرح سے اس کو قبولیت ملی؟ میں 1991 میں زیارت کے غرض سے ایران گیا تھا، اور آیت اللہ خمینی کی دوسری برسی بھی تھی، تو وہاں جلوس میں ہم نے دیکھا کہ جو ایرانی قوم ہے وہ استغاثہ کرتی ہے جناب سیدہ سے. تو میرے لیے ایک بڑی نئی بات تھی، کیونکہ پاکستان ہندوستان کے کلچر میں یا علی ایک معروف ترین نعرہ ہے، نعرہ حیدری یا علی، لیکن وہاں پر یا زہرا ایک معروف، ایک ہر زبان زد عام صدا تھی. تو مجھے اس میں بڑی جاذبیت محسوس ہوئی، کیونکہ میں ذاتی طور پر اپنی ماں سے بہت نزدیک رہا، کیونکہ بچپن میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو ایک ماں سے انسیت کی جو ایک اس کی جو حساسیت ہے میں اس سے واقف تھا. تو پھر جناب سیدہ سے استغاثہ کرنے پر اس قوم کو جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی نزدیک، اپنے احساس سے نزدیک محسوس کیا. تو 1991 میں نے یہ نوحہ کمپوز کیا اور اس کا مطلب لکھا، اے میری بیوی جی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی ہے جہاں سارا ہے. تو بہرحال یہ دل کی آواز تھی، اس وقت بنا دی، اور کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ کیسٹ نکالیں گے یا اتنی شہرت مل جائے گی، کیونکہ شہرت غرض کبھی رہی نہیں ہماری، ہمیں کام سے پیار تھا. تو ہم نے کام برائے کام ہی کیا اس زمانے میں 91 میں، اور نوحہ پہلی دفعہ 2001 میں ریلیز ہوا، اور جسے پھر بہت پراپر طریقے سے وہ ریلیز نہ ہو سکا، خواص تک پہنچ گیا، عوام تک نہ پہنچ سکا، اور پھر اس نوحے سے متاثر ہو کر اور اس کو پسند کر کے عرفان اجرا صاحب نے بھی پڑھا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں نے اس کو پھر پسندیدگی کی. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً بی بی نے میری یہ عرضی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے، اور اسی طرح لوگوں نے بھی قبول کیا. ماشاءاللہ. آپ نے جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ نے وہ لائن خود لکھی، تو شعر بھی کوئی نوحہ اس طرح سے آپ خود لکھتے بھی ہیں، ان کی طرزیں بناتے ہیں، کیا کیا کام؟ طرزیں تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو، اگر مجھے گریڈ اگر آپ کریں کسی چیز میں، نوحہ خواں، منقبت خواں یا کمپوزر یا شاعر، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو میں کمپوزر ہی کہوں گا. میرا شوق، میرا جنون کمپوزیشن کرنا ہی ہے. صحیح. تو اب اس کمپوزیشن کو پیش کرنے کے لیے جتنی آواز میرے پاس ہے میں اس کا استعمال کرتا ہوں.
لیکن ایسا بہت کچھ ہے جو ذہن میں رہ جاتا ہے اور میری آواز اس قابل نہیں ہوتی کہ میں اسے پیش کر سکوں. تو بنیادی طور پر میں ایک کمپوزر ووکلسٹ ہوں. صحیح. اور شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، میں بہت اچھا کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن میرا مشاہدہ اور میری سماعت اور میری پسندیدگی یقیناً جو ہے وہ اتنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں مصروں کی گرہ سمجھتا ہوں، موضوع سمجھتا ہوں. ایک اچھا سامع آپ مجھے کہہ سکتے ہیں شاعری کا. میں اتنا اچھا شاعر ہوں نہیں. مصرے بنا لیتا ہوں، مطلع بنا لیتا ہوں، اضافی شعر کہہ لیتا ہوں، زبردست. کچھ مناقب کہیں ہیں، تو بس اس طرح سے. واہ. تو کمپوزیشن میں آپ کا کام ہے تو یقیناً بڑے جو نوخان ہیں وہ بھی آپ سے کام لیتے ہوں گے. کچھ نام اگر آپ لینا چاہیں، کن کن کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی، میں نے کافی لوگوں کے لیے کمپوز کیا، اور جس میں بہت سے لوگ غیر معروف بھی ہیں، لیکن جو معروف ترین ہیں ان میں میر حسن میر صاحب ہیں، ماشاء اللہ. مختار فتح پوری صاحب ہیں، رضا عباس زیدی صاحب ہیں، فرحان علی وارث صاحب ہیں. تو ان سب کے لیے میں نے کمپوز کیے نوحے، اور کانسیپٹس بھی بنائے ہیں، خالی نوحے کمپوز نہیں کیے. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر غیر معروف بہت سارے ہمارے گلگت بلتستان سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے لیے، اور سنگتیں بھی ہیں کچھ، خالی سولو پڑھنے والے نہیں ہیں، جن کے لیے میں نے نوحے بھی کمپوز کیے اور منقبتیں بھی کمپوز کی. ماشاء اللہ. اچھا، آپ یہ کام سکھاتے بھی ہیں بچوں کو. آج بھی ہم کسی سیشن میں تھے تو آپ سکھاتے بھی ہیں. تو یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور کہاں کہاں آپ نے یہ کام کیا؟ دیکھیے، سکھانا تو خیر میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور میں جب سیکھ ہی نہ سکا اسے تو میں سکھاؤں گا کیا. بس اتنی سی بات ہے کہ میں صرف اپنا تجربہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ماشاء اللہ. ایک ہے علم، ایک ہے تجربہ. تو علم میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ میرا مشاہدہ اور میرا تجربہ ہے. تو میں نے اپنے تجربات سے جو کچھ سیکھا ہے اسے میں نے محفوظ کر لیا اپنے ذہن میں. ماشاء اللہ. اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے آپ کو اگر تیرنا نہ آتا ہو اور کوئی آپ کو دریا میں یا جھیل میں، کسی گہری جھیل میں چھوڑ دے اور آپ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں، تو آپ کوئی سوئمنگ کوچ تو نہیں بن سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن کم از کم آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی جان کیسے بچائی. تو بس میں لوگوں کو یہی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس عاجزی سے کام لے رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کا بڑا تجربہ ہے، نئی نسل کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا، دوبارہ ایک دفعہ پھر ہم بلتستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کچھ دنوں سے اسکردو میں ہیں. تو یہاں کا جو ماحول ہے وہ کیسا لگا، خصوصاً رسائی ادب کے حوالے سے جو ہمارے پڑھنے والے ان سے آپ ملے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بلتستان کے ماحول میں کوئی منفی چیز نظر نہیں آئی. میں یہاں کافی دفعہ آ چکا ہوں، اور اسپیشلی اس بار تو میں 12 سال بعد آیا، لیکن 12 سالوں میں بھی مجھے اجتماعی طور پر کوئی بڑی منفی تبدیلی بلتستان کے ماحول میں نظر نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ چاہے مزدور ہو یا شاعر، کاروباری ہو یا ملازمت پیشہ کوئی انسان، اجتماعی طور پر لوگوں کے چہرے پر اطمینان ہے. ایک عجیب اطمینان ہے. شہر میں ہم روزانہ لوگوں سے ملتے ہیں، اور جب بھی ملتے ہیں تو چہرے پر کوئی پریشانی، تھکن کے آثار یا کوئی نہ کوئی سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی لوگوں کے چہرے پر نظر آتی ہے، آنکھوں میں نظر آتی ہے. اور یہ ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، ملتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کو قوم تک محدود نہ کروں تو بہتر ہوگا. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو طبقہ ہے، لیکن یہاں پر اسی لوور مڈل اور مڈل کلاس کے لوگوں کو جب میں دیکھ رہا ہوں تو اسی طرح سے مستقل چہرے پر ایک اطمینان، ایک حشاش بشاش چہرہ نظر آتا ہے. اور جہاں تک رسائی ادب کا تعلق ہے تو میں ہمیشہ مداح رہا ہوں یہاں کے اردو شعراء کا، بلتی شعراء کا، اور خاص طور پر مرحوم شیخ ظاہر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، حسنی صاحب، حشمت کمال الہامی صاحب، یہ تمام اچھے شعراء تھے. اور یقیناً دور حاضر میں آپ میرے لیے بہت ہی، میں آپ کا خود فین ہوں. آپ کی شاعری، فرمان خیالی صاحب، احسان دانش صاحب، تو یہ اسلم سحر صاحب، یہ کچھ چیدہ نام ہیں. لیکن بالخصوص میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن بالخصوص آپ کی شاعری جو ہے میں بہت ہی شوق سے سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں آپ کو. اور میں بصد فخر یہ بات اہل زبان حضرات میں کہتا ہوں کہ اہل زبان نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی اچھی شاعری اور اتنی اچھی سمجھ رسائی ادب میں. سب سے زیادہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جن کا بول بالا ہے، عارف صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مہدی
مہدی شاہد صاحب. تو یہ دو نام رسائی ادب کے حوالے سے اس وقت ان کا بول بالا ہے بہت بہترین ناردرن ایریاز میں. اور غزل کی شاعری اور نظم کی شاعری میں آپ جیسے افراد یہاں ہیں اور میں آپ سب کا مداح ہوں, بلکہ میں خالی مداح ہی نہیں بلکہ میں مبلغ بھی ہوں آپ سب کا. میں جہاں جاتا ہوں آپ کا ذکر ہمیشہ کرتا ہوں. صحیح. تو یہاں کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی آپ نے سنا ہے, اس سے بھی آپ مطمئن ہیں؟ جی ماشاءاللہ, بلکہ آپ لوگوں نے بڑی عزت افزائی فرمائی اور محفل کا انعقاد بھی کیا, اور آج بھی جس طرح ایک تربیتی نشست تھی, اور میں نے اس بات کا ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ اقرار کیا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ اچھا پڑھنے والے لوگ اس وادی میں رہتے ہیں, اور بڑے لوگ محروم ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم اور کوشش کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں شاہد بلتستانی سے کہیں بڑے بڑے نوحہ خواں منقبت خواں اس سرزمین پر رہتے ہیں, اور دنیا انہیں سنے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں. آج کا سیشن بھی بڑا لمبا تھا. آپ کا میسج ہمیں چاہیے, جو نوجوان نسل ہیں جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں, جو خصوصاً آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج آپ دے دیں. بس میری کوئی حیثیت نہیں ہے پیغام دینے کی, لیکن بس میں اتنا ضرور گزارش کر سکتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص رہیے, چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, اور جس منصب پر بھی ہوں, جس جگہ پر بھی ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, لیکن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے. اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کریں, رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں. محنت کرنا ہمارا کام ہے, نتیجہ دینا اوپر والے کا کام ہے. اس کے ہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. اور زمانہ لاکھ آپ کا مخالف ہو, لیکن کیونکہ بلتستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوں, تو آپ نے ٹراؤٹ کی پالیسی پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ کے اندر ٹراؤٹ فش جیسا حوصلہ ہے کہ پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیرنے کا آپ کے اندر حوصلہ ہے, تو آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اور جہاں جائیں, آخری بات, جہاں جائیں ظلم کے خلاف اور مظلوم کے حامی بن کر رہیں. جہاں جائیں محبت کی بات کریں, جوڑنے کی بات کریں. کسی مذہب, ملت یا قوم تک اپنے آپ کو محدود کر کے خود کو اپنے آپ کسی پر برتر نہ سمجھیں, بلکہ جہاں جائیں لوگوں کو ملانے کی, لوگوں سے مل کے رہنے کی, محبت اور پیار کی, عشق کی بات کریں. بس میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دیا اس بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود. اور ناظرین, ہم پروگرام کو یہیں ختم کر رہے ہیں. گو کہ آپ نے بھی اس کمی کو محسوس کیا کہ بہت سارے سوالات ہمیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وقت کی کمی تھی.